نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے یوں تو ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے عظیم ہیں اور اتنے بے شمار ہیں کہ اگر ساری کائنات والے مل کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سارے مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ کائنات والے کھلی گمراہی کے اندر تھے، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر سب سے بڑا احسان یہ کیا اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ تعالیٰ نے ان میں عظیم الشان رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب ہم اس معاشرے پہ اگر نگاہ دوڑائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہاں کے حالات کیا تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہاں کیسا انقلاب آیا اور کیا تبدیلی آئی، تو پھر ہمیں یہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور اللہ کا کوئی احسان ہمارے اوپر نہیں ہے۔ آپ ان حالات کو دیکھیے۔ سب سے پہلی بات، جہالت اور بت پرستی کی ان کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ عرب کا ایک انسان سفر پہ جاتا، آپ ان کے حالات پڑھیں تو حیران رہ جائیں۔ راستے کے اندر چونکہ عبادت کی ضرورت جب پیش آتی تو ایک پتھر کا بت بنا کے ساتھ رکھتا اور اس کو اپنا معبود سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، اور راستے میں چلتے چلتے اگر اس کو کہیں سے اور کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لیتا۔ بعض دفعہ یوں ہوتا، ایک جگہ پہ گئے، 4 پتھر اٹھا کر لے آئے، 3 کا چولہا بنا لیا، چوتھے کو معبود بنا لیا۔ یہ نہ سوچا کہ یہ بھی تو میں نے وہیں سے اٹھایا ہے جہاں سے میں نے یہ چولہے والے 3 پتھر اٹھائے۔ یہ ان کی جہالت تھی اور یہ ان کی ضلالت اور گمراہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رحمت بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اس طرح محنت کی کہ بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنایا۔ پھر ایسا انقلاب آیا کہ اس دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا کہ اسی قبیلے کا ایک فرد ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کون حجر اسود؟ جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اور جس کو بوسہ دینا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اسی قبیلے کا ایک شخص تھا جو کل جنگل سے پتھروں کو اٹھا کے اپنا مشکل کشا اور معبود سمجھا کرتے تھے۔ آج عمر فاروق حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں رک کر کیا فرماتے ہیں، ایسے تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ فرمان لگے واللہ اعلم انک حجر، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تو محض ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے۔ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھتا تو عمر تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ انقلاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد برپا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عبادت کے لائق یہ پتھر نہیں، ان کے سامنے نہ جھکو، جھکنے کے قابل صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا حالات تھے وہاں پہ؟ جیسے یہ عقائد میں کمزوری، ایسے ہی اعمال کے اندر بھی کمزوری، اور اعمال کے اندر ان کے کیا حالات تھے؟
اللہ بیان کرتے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اوے لوگو تم آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، معمولی باتوں پہ جو جنگیں چھڑیں، نسلیں کٹ گئیں اس میں، اور بات کیا ہوتی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو جھگڑے چھڑے، نسلیں اس میں کٹ گئیں اور تباہیاں ہو گئیں اس میں، اور جناب جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایسا محبت کا درس دیا کہ رحماء بینہم کی تصویر بن گئے۔ آج اسی قبیلے کے 3 افراد ہیں، زخموں سے تڑپ رہے ہیں، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کر اپنے زخمی بھائی کو پلانے کے لیے جاتا ہے، اور جو ہی اس کے قریب پہنچتا ہے، ساتھ دوسرا زخمی بھائی وہ پکارتا ہے پانی کے لیے، تو یہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے اور پانی کی طلب بھی ہے، لیکن کہتا ہے یار پہلے مجھے نہ پلاؤ، پہلے میرے اس بھائی کو جا کر پلاؤ۔ وہ اس کے پاس پانی لے کر گئے، ادھر سے تیسرا زخمی بولتا ہے تو کہنے لگا پہلے مجھے نہ پلاؤ، پہلے جا کر میرے اس تیسرے زخمی بھائی کو پلاؤ۔ وہ اس کے پاس پانی کا پیالہ لے کر جاتے ہیں، وہ آگے شہید ہو چکے ہوتے ہیں، پلٹ کر دوسرے کے پاس آتے ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے، وہاں سے پلٹ کے پہلے کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آج تینوں نے پیاسی جان دے دی ہے، لیکن اپنی ذات پر دوسرے بھائی کو ترجیح دی ہے۔ کل جو خون کے پیاسے تھے، آج وہ اتنے رحم دل کیسے بن گئے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا احسان ہے کہ میں نے یہ رسول تمہارے اندر بھیجا، جان کے دشمنوں کو جس نے آپس کے اندر بھائی بھائی بنا کے رکھ دیا۔ کل جو دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مال غصب کرنے والے تھے، آج ان کے گھر میں مہمان آتا ہے۔ صحابی رسول کے گھر میں مہمان آ گیا، گھر والوں سے کہنے لگے جو کچھ ہے پیش کر دینا، بچا کے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے ہمارے گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تھوڑی سی روٹی پڑی ہے، تھوڑا سا آٹا پڑا ہے، بچوں کے لیے روٹی بنے گی، تو مہمان کو کیا کھلائیں گے؟ کہنے لگا ایسے کرو آج بچوں کو بھی بھوکا ہی سلا دو۔ کون ہے جو بچوں کو اپنے کو بھوکا سلانے پہ تیار ہوتا ہے؟ یہ کس نے محنت کی ہے؟ یہ کس نے قوم تیار کی ہے؟ کہ بچوں کو بھوکا سلا دو، مہمان کھانا کھا لے، کہ ہم خود بھی ساتھ بیٹھ جائیں گے، کہیں مہمان یہ محسوس نہ کرے کہ جناب مجھے تو کھلا رہے ہیں خود نہیں کھا رہے، اور تو ادھر سے چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، وہ سمجھے گا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، ہم ویسے ہاتھ ہلاتے رہیں گے اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ مہمان نے جب ایسے رات کا کھانا کھایا، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رات والا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا، اور اللہ نے قرآن میں تعریف کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں، خود تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن مہمان کو اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے بڑا احسان کیا، وہ رسول تمہیں دیا ہے جس نے تمہیں درندگی سے نکال کر انسانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا ہے۔ یہ اسی قبیلے میں آئے جہاں کے حالات یہ تھے کہ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غصے سے بھر جاتا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب کہتا ہے یار لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا، کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں گا، کیسے ان کا سامنا کروں گا، میرے گھر میں تو بچی پیدا ہو گئی ہے۔ ایمسکو علی ہون، یا تو میں بے شرمی اور بے غیرتی کی تصویر بن جاؤں اور اپنی بچی کو گھر میں رکھوں۔ اب دیکھو بچی کا گھر میں رکھنا اپنے آپ کو ذلت اور بے شرمی اور بے غیرتی کی تصویر بننا سمجھتے تھے۔ ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا پھر میں غیرت دکھاؤں اور جا کے اس معصوم کو زندہ زمین کے اندر گاڑ کر آ جاؤں۔ یہ اس معاشرے کے حالات تھے۔ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بتاؤ لوگو کیا کر رہے ہو؟ بیٹیاں دینا تو میرے اللہ کا کام ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ انہ علیم قدیر، یہ تو اس کے فیصلے ہیں۔ بچی پہ ناگواری کا اظہار مت کر، یہ اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے تیرے گھر میں۔
بچیوں کو عزتیں ملیں، بچیوں کو مقام ملا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اوے لوگو یہ بچی جو آج تیری چار دیواری کے اندر عزت کے ساتھ رہ رہی ہے، یہ بھی احسان اللہ کا ہے جس نے تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا کیا ہے۔ وہ رسول نہ آتا تم بھی آج بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہوتے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا میرے بھائی؟ مثالیں تو بے شمار ہیں، لیکن خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو ہمیں اللہ کی پہچان بھی نہ ہوتی، ہم تو پتھروں کے سامنے جھک رہے ہوتے، ستو اور آٹے کے بت بنا کے ان کو پوج رہے ہوتے، اپنی جیسی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے۔ یہ تو ہمارے نبی کے اوپر کروڑوں درود و سلام ہوں جس نے آ کے ہمیں رب کا تعارف کروا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا ہو، بتایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ہر ایک کی نفی کر کے اللہ کی توحید کا نقش ہمارے دلوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا۔ اس کے بعد اور کیا کچھ ہمیں نہیں سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو بیٹیاں ہیں جن کو تم اپنے گھر میں آنے کے بعد نفرت کرتے ہو، ان سے محبت کرو۔ فرمایا جس کی بچیاں ہوئیں وہ اس نے پرورش کی، جوانی تک لے کر گیا وہ شخص، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے یہ انگلیاں اکٹھی ہیں۔ یہ درس کس نے دیا؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اسی اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اوے لوگو میں نے تمہیں آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں یہ سارے اعضاء دیے، میں نے کبھی نہیں احسان جتلایا کہ میں نے تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، یہ ساری میری نعمتیں ہیں، لیکن سنو میں نے محمد عربی تمہیں دیا تو میں احسان جتلا رہا ہوں۔ اس سے بڑا اور احسان کوئی نہیں کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول تمہیں عطا کیا۔ ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، ہے تو پنجابی کا شاعر، لیکن اس نعمت کا شکر یوں ادا کیا، کہنے لگا ہر ایک نو دین ہے خالق دی، یوسف نو حسن و جمال دیتا۔ ہر ایک نو دین ہے خالق دی، یوسف نو حسن و جمال دیتا۔ داود نو ملک عظیم، سلیمان نو بخت اقبال دیتا۔ داود نو ملک عظیم، سلیمان نو بخت اقبال دیتا۔ جدو واری آئی ساڑی یارو، سانو آمنا مائی دا لال دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب سے بڑی نعمت تمہیں عطا کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس نبی نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، وہ نہ آتا تو تم کھلی گمراہی کے اندر ہوتے۔ اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔